قرآ محترم جناب قاری محمد اکرم صابر علی پور والے جو دور دراز کا سفر کر کے الحمدللہ آئے، اتنی تھکاوٹ کے باوجود کیسے انہوں نے ہمارے دلوں کو گرما دیا۔ ابھی تشریف لاتے ہیں میرے برادر صغیر خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الرحمن درخواستی صاحب وہ آئیں گے اور مختصر وقت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام واعظ حضرت مولانا عبد الرحمن درخواستی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے میں اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دور دراز سے جو حضرات تشریف لائے، عوام میں سے، خواص میں سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں آپ مغرب سے لے کر اس وقت تک بیٹھے ہیں، بس ایک وعدہ مسجد میں بیٹھ کے میرے ساتھ کریں کہ جب تک دعا نہیں ہوگی آپ یہاں سے نہیں جائیں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں چونکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے مزدوری کر لی ہے، اب اجرت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے نیکی کر لی ہے، عبادت کر لی ہے، رب کے سامنے ہم نے اپنے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی فیروزہ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، کوئی بلوچستان سے عالم سفر کرام آئے، لیکن یاد رکھیے کہ جو لوگ چلے گئے آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک دعا نہیں ہوگی آپ یہاں سے نہیں جائیں۔ وعدہ کرتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں، وعدہ کرتے ہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی مولانا حافظ عمر فاروق آوان صاحب ملتان سے تشریف لائے، اسی طرح حافظ احمد معاویہ صاحب تشریف لائے، دعا ہوگی، سب ساتھی تشریف۔ میرے واجب الاحترام دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جب اس عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا جس نے امام الانبیاء کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ امام الانبیاء نے حکم فرما کر اس غدار کو، اس مسلمہ کو، اس کذاب کو جہنم واصل کروایا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، چاہے وہ دور صدیقی ہو، چاہے وہ دور فاروقی ہو، چاہے وہ دور عثمانی ہو، چاہے وہ دور علی المرتضیٰ ہو، اور 1400 سال سے لے کر اس وقت تک آپ علماء کرام کی تاریخ کو اٹھا لیجئے، آپ دور صدیق اکبر کو اٹھا لیجئے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے میدان میں نکلنے والے سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جب اسود عنسی نے جھوٹی نبوت کا مطالبہ، جھوٹی نبوت کا سب سے پہلے جو اس نے جھوٹی نبوت کی تو نکلنے والے صحابہ کرام تھے، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آج سے 1400 سال سے لے کر اس وقت تک ہر وقت جب بھی کسی جھوٹے نے، جب بھی کسی کذاب نے، جب بھی کسی لعین نے امام الانبیاء کی ختم نبوت کی چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے عاشقوں نے، آپ کے صادقوں نے مکمل اس کا تعاقب کیا ہے اور اس کذاب کو، اس لعین کو جہنم واصل کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اس اکابر، ہم علماء دیوبند کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ ہاں آپ عطاء اللہ شاہ بخاری کی تاریخ کو اٹھا لیجئے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں وہ اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے۔ آپ عبداللہ حضرت مولانا حافظ الحدیث والقرآن حضرت درخواست
درخواستی کی زندگی کو اٹھا لیجئے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے بڑھاپے کو مد نظر نہیں رکھتے. آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھتے مولانا انور شاہ کشمیری کا وہ جذبہ دیکھ لیجئے کہ بڑھاپے کے عالم میں ہندوستان سے آپ کے بہاول پور میں آتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں. میرے واجب الاحترام دوستو، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ وہ عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ جس طرح مسلمہ کذاب کے ماننے والے اس دنیا میں نہ رہے، جس طرح اسود عنسی کے ماننے والے اس دنیا میں نہ رہے، جس طرح طلحہ اسدی کے ماننے والے اس دنیا میں نہ رہے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت کی وجہ سے، جمعیت علماء اسلام کی محنت کی وجہ سے، میرے قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی شب و روز محنتوں کی وجہ سے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. پاکستان نہیں بلکہ روئے زمین پر آپ کو مرزا ملعون کا کلمہ گو کوئی بھی نہیں ملے گا. سب کہہ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے علماء کا ساتھ دو گے. جب ووٹ کے لیے علماء آپ کو ووٹ مانگیں گے دو گے. امام انقلاب قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام کے دستے بازو بنو گے. اب میں دعوت سخن دینے چلا ہوں. میرے بھائی ملتان سے تشریف لائے ہوئے عظیم مہمان، عظیم خطیب محترم جناب حافظ احمد معاویہ صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. انشاءاللہ ان کے بعد مولانا حافظ عمر فاروق آوان صاحب آپ کو اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں نظمیں سنائیں گے. سب ساتھی مل کر بیٹھیں گے انشاءاللہ، دعا تک سب ساتھی بیٹھیں گے. جزاک اللہ، علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میں مہمان خصوصی ثناخوان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت محترم جناب حافظ عمر فاروق آوان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کے دلوں کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے قبل اللہ کے نام کو بلند کریں، کوئی زبان خالی نہ رہے. نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز سے، ہاتھ بلند، آواز بلند. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ درخواستی. نعرہ تکبیر. محترم جناب حافظ عمر فاروق آوان صاحب. السلام علیکم.